السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے ایک گنہگار اور اللہ کے نافرمان اور باغی کو متقی اور پرہیزگار کیسے بنایا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پڑوس میں ایک آوارہ اور اللہ رب العالمین کا نافرمان شخص رہتا تھا۔ وہ کسی دکان پر ملازم تھا، دن میں وہ دکان پر کام کرتا تھا، رات کو شراب پی کر اپنے گھر میں خوب رنگ رنگیلیاں منایا کرتا تھا۔ ساز و آہنگ کا وہ طوفان برپا کر دیتا کہ سکون کا سانس لینا دشوار ہو جاتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا معمول تھا کہ روزانہ رات کے وقت ایک قرآن پڑھتے تھے اور تہجد کے وقت تو ایک خاص قسم کی سرشاری اور خود فراموشی کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ معلوم ہوتا کہ مصلی پر آدمی نہیں بلکہ ایک ستون کھڑا ہے۔ یہ محویت اور انہماک اذان فجر تک باقی رہتا۔ وہ اکثر ایک شعر گایا کرتا جس کا مفہوم یہ تھا کہ لوگوں نے مجھے ہاتھ سے کھو دیا اور مجھے کھو کر ایسے شخص کو کھویا جو لڑائی اور فساد کے دن کام آنے والا تھا۔ اگرچہ اس کا یہ ہنگامہ امام صاحب کی عبادت اور ریاضت میں کسی حد تک خلل پیدا کرتا، لیکن صرف ہمسائیگی کا خیال کر کے امام صاحب اس کی اس ایذا رسانی پر صبر فرماتے اور اسے کچھ نہیں کہتے۔ مگر ایک رات خاموشی تھی۔ ایسا کیوں ہے؟ تہجد کا وقت ہو گیا، مؤذن نے فجر کی اذان دی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نماز فجر کے لیے مسجد تشریف لے گئے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ اس کے مکان پر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک بچی روتی ہوئی باہر آئی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بتلایا کہ آوارہ گردی کے جرم میں کوتوال شہر نے اس کے باپ کو گرفتار کر لیا ہے اور وہ اس وقت قید میں ہے۔ امام ابو حنیفہ اپنے گھر میں بھی لوٹ کر نہیں گئے، اسی وقت اپنا خچر منگوایا، سوار ہوئے اور ہمسائے کی ہمدردی کے لیے کوتوالی میں پہنچ کر اطلاع کروائی کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کوتوال سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ امام صاحب کو خود کوتوال والی جگہ پہ تشریف لے گئے تھے۔ یہ اطلاع پا کر کوتوال تو حیران رہ ہی گیا۔ اس نے ماتحت افسروں سے کہا کہ امام صاحب کو ان کے خچر سمیت میرے دفتر میں لے آؤ کہ میرے دفتر کا فرش ان کے خچروں کے قدموں سے پامال ہو کر متبرک ہو جائے۔ جب امام صاحب تشریف لے گئے تو اس نے تکلیف فرمائی کی وجہ دریافت کی کہ امام صاحب آپ ہمارے پاس تکلیف کر کے کیسے آئے؟ تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا میں اپنے پڑوسی کی سفارش کے لیے آیا ہوں۔ کوتوال نے اس پڑوسی کو بھی رہا کر دیا امام صاحب کے آنے کی وجہ سے، اور اس رات جتنے لوگ گرفتار ہوئے تھے سب کو معاف کر دیا اور سب کو امام صاحب کی وجہ سے رہا کر دیا۔ جب اپنے پڑوسی کو رہا کروا کر امام صاحب اپنے ساتھ واپس لا رہے تھے تو آپ نے اس سے پوچھا کہ بھائی تو اکثر گایا کرتا تھا کہ لوگوں نے مجھے کھو دیا، دیکھ میں نے تجھے ضائع نہیں کیا، میں نے تیرا پیچھا کیا، تجھے چھڑوا کے واپس لے آیا۔ اب اس اوباش کی آنکھوں میں آنسو تھے جو تھمنے نہیں آ رہے تھے، رو رہا تھا، مسلسل گر گڑا کے رو رہا تھا، اور وہ امام ابو حنیفہ کے قدموں میں گرا ہوا کہہ رہا تھا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے نہ صرف یہ کہ مجھے ضائع نہیں کیا بلکہ مجھ گناہگار کو آج وہ راہ دکھلائی ہے جو زندگی کی حقیقی راہ ہے، یعنی توبہ اور تقوی کی۔ اس کے بعد وہ تقوی اور نیکی کی طرف مائل ہو گیا اور اس نے امام صاحب سے وعدہ کیا کہ آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا، برائی نہیں کروں گا، ہمیشہ ہدایت والے راستے پر چلوں گا۔ تو اس طرح امام صاحب کے اچھے رویے نے، امام صاحب کے اچھے اخلاق اور کردار نے اس کو گمراہی والے اور گناہوں والے راستے سے ہٹا کے سیدھے راستے پہ لگا دیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کیجئے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔